بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے جعفری ہے، بلاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ویسے تو عمران خان صاحب کے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ کی پیشی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ ہمیں بات کرنی ہے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے بارے میں جن کو ابھی 9 مئی کی کیسز کے اندر سزائیں ملی ہیں۔ مگر اس سے پہلے انتہائی اہم بات جو ہے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے۔ مگر وہ خبر کیا ہے اور وہ اہم کیوں ہے؟ وہ اہم اس لیے ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے اوپر آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنی انتہائی اہم اس لیے ہے کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کے ساتھ کیا بات چیت چل رہی ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے اوپر بہت تیزی سے کام جاری ہے، تو بلاول بھٹو زرداری نے اس بارے میں جو بیان دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے یا مجھ سے نہ تو کسی پارلیمان کے ممبر نے 27ویں ترمیم کے بارے میں کوئی بات کی ہے، ہمیں اپروچ کیا ہے، نہ ہی کسی پارلیمانی پارٹی نے ہمارے ساتھ ہمیں اپروچ کیا ہے یا ہم سے 27ویں ترمیم کے بارے میں بات کی ہے، اور نہ ہی کسی سیاسی لیڈر نے ہمیں اپروچ کیا ہے اور ہمارے ساتھ 27ویں ترمیم کے بارے میں بات کی ہے۔ بلاول کا یہ کہنا بالکل سچ ہو سکتا ہے، یقیناً وہ جھوٹ کیوں بولیں گے، مگر اگر کسی سیاسی ممبر آف پارلیمان نے، کسی سیاسی پارٹی نے یا کسی سیاسی لیڈر نے ان سے 27ویں ترمیم کے حوالے سے ان کو اپروچ نہیں کیا تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ان کو 27ویں ترمیم کے بارے میں اپروچ ہی نہیں کیا گیا۔ آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ ان جملوں کی ویڈیو پڑھ سکتے ہیں، بلاول نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سیاسی دنیا سے وہ لوگ جو کہ عوامی ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ لوگ جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ لوگ جو پولیٹیکل اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن پولیٹیکل ہے، ان لوگوں نے اپروچ نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا اگر کہ جب 26ویں ترمیم بھی آئی تھی تو 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ایک دو اور لوگوں نے بھی اس بارے میں کہا تھا کہ ہم تو اس وجہ سے حیران اور پریشان اور غصے میں ہیں کہ ہم لوگوں نے آج تک 26ویں آئینی ترمیم کا وہ ڈرافٹ دیکھا ہی نہیں جو کہ پہلے دن سے بلاول بھٹو زرداری کے پاس موجود ہے۔ تو ان کے پاس وہ ڈرافٹ آیا کہاں سے؟ وہ ڈرافٹ ان کے پاس ہم میں سے کسی سیاسی پارٹی نے، جو تارڑ صاحب ہیں وزیر قانون، انہوں نے تو شیئر نہیں کیا۔ تو پھر بلاول صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جس کے بارے میں بہت زیادہ چہمہ گوئیاں، بہت زیادہ گرم باتیں اسلام آباد میں اور باقی ملک کے اندر بھی چل رہی ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نومبر دسمبر کے قریب اس کو پیش بھی کر دیا جائے گا، حالات بھی سازگار کر لیے گئے ہیں، پارلیمان کے اندر سے چھانٹا چھانٹی بھی کر دی گئی ہے، لوگوں کو ڈسکوالیفائی بھی کروا دیا گیا ہے، تو وہ ساری کہانی بلاول بھٹو زرداری بہت سیانے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر، پاکستان کی پارلیمان کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر اگر آپ یہ کہہ لیں کہ شہباز شریف دل ہے تو پھر جان بلاول بھٹو زرداری ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے۔ اور میں اس بارے میں یہ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ پاکستان بے نظیر پیپلز پارٹی کی جو شہید قیادت ہے بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو، جن کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، وہ اس بارے میں بلاول کے سر پر ہاتھ پھیریں گی، کمر پر تھپکی دیں گی یا کچھ اور، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو خیر، بات جہاں تک ہو رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو وہیں پر چلتے چلتے بات یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ جو آپ ہمیں روز سننے کی شاہین صاحبائی صاحب کو رات گئے بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا خیال آیا، انہوں نے ایک نئی شوم چھوڑ دی، اور خیر وہ تو شوم چھوڑنے میں ماہر ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اس حوالے سے احترام، مگر ان کی صحافت سے میں نے کبھی بھی ایگری نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جی جو 12 کور کمانڈرز ہیں وہ ماشاءاللہ سے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن شاید نہیں دینی، اور اگر یہ حکومت ان 12 کور کمانڈرز کی بات سن لے، ان کی سینٹیمنٹ کو سمجھے، ان کے دل کی بات کو سمجھے، تو پھر شاید اس ملک کے اندر ایک اس طرح کا نیا آرمی چیف آئے گا، اور وہ نیا آرمی چیف نیوٹرل ہوگا، اور اس نئے آرمی چیف کے آنے کے ساتھ ہی ملک کے اندر ہر طرف دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی، انصاف جو ہے وہ ہر گلی کے اندر ایسے ملے گا جیسے کہ کبھی خواب ہوا کرتا تھا۔ وہ پوری کی پوری کہانی انہوں نے ایک صاحبائی صاحب نے ٹویٹ کی، مگر اس حوالے سے یہ کہانی بھی یقیناً بازار کے اندر افواہ گرم تھی کہ بھائی چھوٹے میاں صاحب جو ہیں ان کو فارغ کرایا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ حالات اور واقعات مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب جو ہے محسن نقوی صاحب کو جو ہے
وہ بنایا جائے گا پاکستان کے اندر وزیر اعظم. اور یہ جو شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے ریفرنس آیا ہے کہ وہ اتنے عرصہ پارلیمان میں نہیں آئے, ان کو فارغ کرا دیا جائے گا جنگ سے محسن نقوی صاحب کو لڑوایا جائے گا اور محسن نقوی صاحب کو لے کے آیا جائے گا. میں نے اس کے اوپر پہلے کبھی کوئی بات اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ اس سب کی ضرورت قطعا نہیں ہے. محسن نقوی کو وزیر اعظم بنانے کے بعد پاکستان مسلم لیگ شین کو بھی ناراض کر لیا جائے گا. مسلم لیگ نون تو بڑی مشکل سے ان کے ساتھ آن بورڈ ہے, مریم اور ان کے مریم کے ابا, مگر مسلم لیگ شین جو ہے وہ اس کو ناراض کر دیا جائے گا, اور جب ان کو ناراض کر لیا جائے گا تو اس کے بعد پارلیمان کو مینج کرنا تھوڑا سا شاید مشکل ہو جائے. مشکل اس حوالے سے نہیں کہ آگے سے کوئی بہت کوئی ریزسٹنس آئے گی, مگر چیزیں کمپلیکیٹ ہو جائے گی. تو جب شہباز شریف وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر کسی اتنی لمبی چوڑی کہانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کسی بھی اور سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر کے لیے پاکستان میں یہ ہے کہ وہ کیا آفر کرے اسٹیبلشمنٹ کو جو شہباز شریف آلریڈی آفر نہیں کر رہے. وہ کس طرح سے اپنے آپ کو شہباز شریف سے زیادہ وفادار اور زیادہ اچھا بچہ ثابت کرے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. شہباز شریف اس معاملے میں اتم درجے پر فائز ہے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری کہانیاں جو یہ آہستہ آہستہ اب دم بھی توڑ رہی ہیں. خود ہی ہائپ کریٹ کرتے ہیں, خود ہی خبریں بناتے ہیں, خود ہی بعد میں ان کو ڈینائی کرتے ہیں, بیٹھ کے اس کے لیے جو ہے وہ تجاویز اور اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں, ریزنز نکالتے ہیں پہلے اس کو اسٹیبلش کرنے کے, اور بعد میں بہانے بناتے ہیں اور ریزن نکالتے ہیں اس کو ڈسمس کرنے کے لیے. تو بس ایک نیوز سائیکل چل رہا ہے, سودا بک رہا ہے, بکتے رہنے دیجئے. آپ اس نوائز سے اپنے آپ کو کلیئرٹی میں کلیئر رکھا کیجئے, اور جو حقیقی مسئلے ہیں, جو حقیقی لائن ہے, جو حقیقی ایشو ہے اور ایجنڈا ہے, اس کے اوپر ذرا نظر تیکھی رکھا کیجئے. جہاں تک انصاف کا تعلق ہے, انصاف کی بات ہو رہی ہے, تو انصاف کے حوالے سے پھر ایک دفعہ پشاور ہائی کورٹ, یاد رہے یہ وہی پشاور ہائی کورٹ ہے جس کے نتیجے میں, جس کے فیصلے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف سے اس کی مخصوص نشستیں چھن گئی تھیں. اسی پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹا سکتے, ڈی سیٹ نہیں کر سکتے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ کو بھی نہیں کر سکتے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن اسمبلی کو بھی, نیشنل اسمبلی کو بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ آؤٹ آف دا پرویو آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ کمال کی بات ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں کتنا زبردست ادارہ ہے. میں کہتا ہوں جتنا ایفیشینٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اتنا ایفیشینٹ اس ملک میں کوئی ادارہ نہیں ہے. حالانکہ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کروا دینے کے بعد سوائے الیکشن پٹیشنز کے الیکشن کمیشن کا کوئی کام نہیں. نہ آپ کے ماشاءاللہ یا صادق اسپیکر صاحب نے کوئی ایسی درخواست بھی نہیں دی, کوئی ریکویسٹ بھی نہیں کی, کسی نے کچھ نہیں کہا, لیکن ای سی پی کے ماشاءاللہ, میں نام بھی اس شخص کا لینا پسند نہیں کرتا, راجہ صاحب ہے یا رانی صاحبہ ہیں, وہ محترم جو ہے وہ انہوں نے بغیر کسی کے کہے سنے چک کے سٹا عمر ایوب کو بھی اور شبلی فراز کو بھی. تو کورٹ نے اس کے اوپر کہا. لیکن یہ پاکستان کے نظام کے اوپر اگر میں 2 منٹ بات کرنا چاہوں, کیونکہ میں جو بالکل میرا دماغ معوف ہو جاتا ہے کہ یار کس طرح کے نظام میں ہم رہ رہے ہیں جہاں عدل اور انصاف کا نظام یہ تو کہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر, آپ کے الیکٹ ہو کر پارلیمان میں آنے کے اوپر اتنے اعتراضات ہیں, آپ کے اوپر کیس چل رہا ہے, الیکشن ٹریبیونل میں چل رہا ہے, تو آپ کی جو ای سی پی ہے ادھر تو کوئی جسے کہتے ہیں ایفیشنسی نہیں دکھا رہی. وہاں پر 46% صرف آج تک 2 سال ختم ہونے کو آ رہے ہیں اس حکومت کے, 40% صرف کیسز وہاں پر جو ہے وہ سالو ہوئے. 374 کیسز ہیں, یعنی کہ اگر وہ سارے کیسز ایڈریس ہو جائیں اور ان میں سے 30 سے 40% بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے حق میں چلے جائے, تو اس ملک کے اندر نہ صرف حکومت بدل جاتی ہے, سب کچھ ہی بدل جاتا ہے. مگر نہیں, اسی بھی وہاں پر جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ہیروئن کے ٹیکے لگا کے بیٹھا ہوا ہے, سن پڑا ہوا ہے, لیکن یہاں پر کتنی جلدی پھرتی آتی ہے. یہاں سے اس طرح کی شوخیوں کی وجہ سے یہ جو فرسودہ اور یہ شرمناک نظام ہے یہ مزید ایکسپوز ہوتا ہے. مگر وہاں پر تو جو سب کا سب ہے, دوسری جانب ان کو وہاں پر بیٹھنے کی اجازت ہے, لیکن اگر ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ نے آپ کو جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, تو پھر آپ اس پارلیمان میں بیٹھنے جوگے نہیں. دوسری جانب آپ کے چیف آف جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, جن کے بارے میں کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں, وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی میں یہاں پر ایک سیریمونیل سی پوزیشن میں ہوں, نہ میرے پاس یہ اختیار ہے نہ میرے پاس وہ اختیار ہے. وہ عمران خان کے بیل کیسز جو ہیں, جو بیل ریجیکٹ ہوئی اس حوالے سے کیسز سن رہے تھے, اس میں انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات کی ہے, وہ آپ کے ساتھ صرف شیئر کرنی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ثبوت اور گواہ جس کو کنسیڈر کیا ہے
لاہور کی کورٹ نے، اس کو بھی سائڈ پہ کر لیتے ہیں، باقی چیزوں کے اوپر پہلے اس کی ڈسپلنری اور اس کی لیگیلٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن وہ جو ثبوت اور گواہ جو انہوں نے کنسیڈر کیے ہیں اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی بات نہیں کریں گے. سلمان صفدر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے، انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی وہ ہے کہ یہ جو سنتری جو سپاہی جسے ہم کہتے ہیں پنجاب پولیس، نو ڈس ریسپیکٹ ٹو پنجاب پولیس، لیکن ان لوگوں کے اندر یہ کون سے سپاہی ایسے آ گئے جیمز بانڈ کی اولاد جو کہ چھپ کے ٹیبل کے نیچے ساری کی ساری کہانی سن رہے تھے اور اس سب کو دیکھتے چاہتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جناب وہ انہوں نے سب کچھ سن لیا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ سب کا سب چل رہا ہے. تو یہ انتہائی مذاق کا خیز. نہیں، ابھی وہ جو ڈبہ ہے نا وہ بند رہنے دیں، باقی چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تو یہ دیٹ از دا اسٹینڈرڈ. یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جس کو سوچ کے ہی رونا آئے وہ حالات اور واقعات ہیں پاکستان کی جوڈیشری کے. مگر جہاں تک ایکسٹینشن کا تعلق ہے میں اس کے اوپر بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسٹینشن اگر لینی ہے اور آگے بات کو لے کر جانا ہے، بڑھانا ہے، تو اس کے لیے سینرجی مسلم لیگ شین کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی تینوں کے ساتھ انتہائی اہم ہے. اس سینرجی کے لیے ہی بہت ساری آرم ٹوئسٹنگ ٹیکٹکس آپ کو نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، اس ملک کے اندر جس دن کرپشن ختم کرنے کے لیے اینٹی کرپشن ڈرائیو شروع کی جائے گی اور اس کا نتیجہ صرف اور صرف اینٹی کرپشن ہوگا اور اس کا مقصد کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کی بازو مروڑنا اور پھر اس کرپشن کو دوبارہ سے ہونے دینا نہیں ہوگا، اس دن میں سمجھوں گا کہ شاید اس ملک میں کوئی واقعہ تبدیلی آ گئی ہے. ابھی تک تو میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا. اس بات کا تعلق ایکسٹینشن سے تھا. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. ملتے ہیں کل. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.